کیونکہ اگر جانوروں میں جس کا گوشت ہم کھاتے ہیں یا پولٹری میں جس کا گوشت جس کی ہم پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں اگر اس میں بیماری ہے تو پھر انسانوں میں بھی لگے گی بیماری. تو یہ ایکولی امپورٹنٹ ہے جانوروں کی ویکسین, پولٹری کی ویکسین اور انسانوں کی ویکسین ایکولی امپورٹنٹ ہے. بہت ساری جگہوں پہ کچھ چیزیں ہماری بہت سارے ملکوں میں نہیں جا پاتی بیکاز آف سم ڈیزیزز ان آر, ہمارے جانوروں میں اور پولٹری کی وجہ سے. اگر ہم اس ویکسین کو پروڈیوس کر لیں اور اس سے کلر کر لیں تو ہمارے لیے نئی مارکیٹ کھل جاتی ہیں. یہ اس کی امپورٹنس ہے. تو ہمارے پاس کوئی اس کا کوئی شارٹ کٹ یا اس کا کوئی اور آلٹرنیٹ ہے نہیں, ہمیں اس کو ہر حال میں کنفرنٹ کرنا ہے. تو جسٹ امیجن کہ $1.2 بلین $1.2 بلین دو ویٹنری کے 1.2 بلین اور انسانوں کے 1.2 بلین 2030 میں جب ہمیں دینے پڑیں گے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے, اتنے ڈالر نہیں ہوں گے. اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اپنی ویکسین پہ کمپرومائز کیا تو آج جو ہسپتالوں میں ہے رش, لوگ مریض سڑکوں پہ پڑے ہوں گے, سڑکوں پہ پڑے ہوں گے. کیونکہ جب آپ ویکسین نہیں لگائیں گے تو آپ کا سارا برڈن آپ کے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ آئے گا, ان بیماریوں میں لوگ بیمار پڑیں گے خدا نہ خواستہ, اور ہمارا پورا ہیلتھ کیئر کا نظام کولیپس کر جائے گا خدا نہ خواستہ. تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. اس لیے اگر 2030 میں جب ہماری سپورٹ ختم ہو جائے گی اور ہمیں سارے پیسے اپنے پاس سے لگانے پڑیں گے اور ہمارے پاس ڈالر نہیں ہوں گے, اس سے پہلے پاکستان کو اپنی ویکسین پروڈکشن میں خود مختار ہونا ہے. اپنی لوکل ویکسین, انڈیجنس ویکسین کے اوپر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, اپنے آپ کو ویکسین پروڈیوس کرنے والے ملک میں شامل کرنا ہے. کیونکہ یہ ایک دن میں ایک ہفتے میں یہ کام نہیں ہوگا, اس کو کم سے کم 1.5 سے 3 سال لگتے ہیں. آپ آج شروع کریں گے 3 سالوں میں اس قابل ہوں گے. تو خواتین و حضرات, پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ کی جو یہ حکومت ہے اس کی وزارت صحت ہے, کوئی جلوس نہیں نکلا, کوئی مظاہرے نہیں ہوئے, کوئی ہڑتال نہیں ہوئی, کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوئی. ہم نے خود سے پاکستان کے اس نہایت ہی امپورٹنٹ اس ایسپیکٹ کو ایویلویٹ کیا, سمجھا اور پھر اس کے لیے فیوچر پلاننگ کی. اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس سے پہلے ہم نے کیا کچھ کیا. ہم نے سب سے پہلے پاکستان کے 20 ٹاپ کمپنیز کو بلایا, ایک کمرے میں جمع کیا, WHO کو بلایا, یونیسیف کو بلایا, گاوی کو بلایا, گیٹس فاؤنڈیشن کو بلایا اور کہا کہ بھائی سب کے سامنے کہا کہ بھائی ہمیں پاکستان میں لوکل ویکسین پروڈیوس کرنی ہے, بتاؤ کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا آپ لوکل ویکسین پروڈیوس ہی نہیں کر سکتے. کیوں بھائی؟ کیونکہ آپ کے پاس جو ممالک لوکل ویکسین پروڈیوس کرتے ہیں ان کے پاس لوکل ویکسین پالیسی ہوتی ہے, ان کے پاس نیشنل ویکسین پالیسی ہوتی ہے. پاکستان میں تو ویکسین پالیسی نہیں ہے. اس کے پاس بائی بیک گارنٹی ہوتی ہے کیونکہ ویکسین شیلف میں نہیں ملتی, دکانوں میں نہیں ملتی. دنیا میں جہاں بھی ویکسین ہے وہ اس ملک کی حکومت خود خریدتی ہے پوری اور پھر لوگوں کو دیتی ہے فری آف کاسٹ. تو آپ کو بائی بیک گارنٹی دینی ہوگی اور پھر ویکسین الائنسز ہوتے ہیں. خواتین و حضرات, ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں الحمدللہ, شکر الحمدللہ, آج پاکستان کے پاس اس 1 سال سے کم عرصے کی مدت میں آج پاکستان کا آفیشیل کیبنٹ سے اپروو ویکسین پالیسی ڈاکومنٹ آج الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. آج ہمارے پاس الحمدللہ وہ ساری باتیں جو کہ انڈسٹریز کو ویکسین لوکل پروڈکشن کے لیے چاہیے تھی وہ آج ہمارے پاس سب چیزیں لیگل آفیشیل اپرووڈ الحمدللہ موجود ہیں. 70 سالوں میں یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ویکسین پالیسی ڈاکومنٹ جو ہے وہ لیگل ڈاکومنٹ کیبنٹ سے, وزیر اعظم سے اپروو ڈاکومنٹ آج ہمارے پاس موجود ہے. آج اس ویکسین پالیسی ڈاکومنٹ کو لے کر, آج ان پچ بکس کو لے کر آج ہمارے وزیر اعظم, مائی سیلف, ہم دنیا میں جہاں جاتے ہیں تو ہمارے پاس صرف وربل بات کرنے کے لیے نہیں, کانکریٹ, دے نو وی نو آور بزنس, دے نو وی انڈرسٹینڈ آور سبجیکٹ. اور ہمارے پاس کانکریٹ, ہمارے پاس جو ہے وہ تمام ایویڈنسز ہیں
وہ تمام پچ بکس ہیں جس سے ہم دنیا کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں کہ یس پاکستان ایک 25 کروڑ لوگوں کی آبادی والا دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے. ہر سال ہمارے ہاں تقریباً 65 لاکھ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے. سون وی آر گوئنگ ٹو بی فرام 6th to 5th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. 2030 میں اتنی بڑی پاپولیشن کو ویکسین چاہیے, دوا چاہیے, را مٹیریل چاہیے, اور یہ ہماری مارکیٹ ہے. ہمارے پاس لوگ ہیں, ہمارے پاس فیسلٹی ہے, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, اور ہم دنیا کے اس ڈیولپمنٹ سے سیکھنا چاہتے ہیں. یس چائنا از آر فرینڈ, آر پارٹنر, آل ویدرز فرینڈ ہم اسے کہتے ہیں. چائنا سے ہماری ملٹیپل کمپنیز سے یہ ساری چیز چل رہی ہے. انڈونیشیا سے ہماری بہت آگے ساری بات جا چکی ہے. انڈونیشیا اس ریجن میں ویکسین پروڈیوس کرنے والے ممالک میں ایک شائننگ سٹار کی طرح ہے. میں خود جو ہے وہ انڈونیشیا کے وزیر صحت سے میری 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. ہم انڈونیشیا سے ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایک ایگریمنٹ سائن ہونے جا رہا ہے بہت جلدی. NIH جو کہ ایک ریڈنڈنٹ ادارہ بنا ہوا تھا, اس کو ہم نے جو ہے وہ دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کیا ہے, اور ہم جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ پاکستان میں پہلے فل اینڈ پیک اور اس کے بعد جو ہے وہ گریجولی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی